www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، یہ ارشاد منبر پر فرمایا انہوں نے، یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو تواضع اختیار کرو، یعنی انکساری، کسر نفسی، دوسرے کی عزت توقیر اور اپنے کو ان سے کمتر جاننا، یہ اخلاقی چیز ہے. اور تواضع کا تعلق قلب سے ہے. یہ قلبی کیفیت اور دل کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ دل اپنے کو کمتر، حقیر اور دوسرے کی اپنے دل میں توقیر اور عزت ہو، کم سے کم درجہ برابری کا ہو کہ یہ اور میں ایک جیسے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. کم سے کم یہ ہونا چاہیے. تو تواضع کا تعلق دل سے ہے. تواضع کا تعلق ہاتھ پیروں سے نہیں ہے، سر سے نہیں ہے، ظاہری جسم سے نہیں ہے، کپڑوں سے بھی نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہو کہ کپڑے تو بہت سادہ ہوں، استری بھی نہ ہوئے ہوں، درویشوں والا لباس ہو، لیکن دل میں تکبر ہو اس کے، بڑائی ہو. تو بظاہر تو ہم جیسے لوگ جو ظاہر تک جن کی نظر ہے وہ تو اسے متواضع جانیں گے، عزت اور توقیر بھی کریں گے. لیکن اللہ تو سب کو جانتا ہے، قلب کو بھی جانتا ہے، قلب کے حالات کو جانتا ہے، قلب کے باطن کو جانتا ہے، اس قالب کو جانتا ہے، اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے. تو تواضع اللہ کے ہاں وہ متواضع نہیں ہے. تو تواضع ایسی چیز ہے کہ جیسے عبادت دل سے کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے، یہ ہم اور آپ اس کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. ایسے ہی اس میں تواضع ہے یہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تو جب تواضع ہوگی صحیح معنی میں قلب میں، تو اس کے اثرات اس کے ہاتھ پر، اس کے چلنے میں، اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں ظاہر ہو جائیں گے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. تواضع لیکن ہے اصل سردار دل ہے کہ ہوگی دل میں تو اس کے اثرات ہاتھ پیر میں بھی آئیں گے. اور دل میں نہ ہو اور ہاتھوں اور پیروں میں تواضع ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ریاکار، دکھاوے والے ایسے ہی کریں گے، آدمی انہیں متواضع سمجھے گا کیونکہ انسان کا علم محدود ہے، ظاہر تک ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ متواضع نہیں ہے. تو تواضع بڑا عجیب و غریب عمل ہے. اللہ جس کو اس کی توفیق دے، یہ انسان کو روحانی اعتبار سے بہت اونچا کر دیتا ہے اللہ کے. ظاہر میں وہ سیدھا سادہ ہوگا، یا یہ کہ سیدھا سادہ نہیں ہے، شاندار کپڑوں میں بھی ہوگا، لوگ اس کو متکبر بھی سمجھ سکتے ہیں، نخریلا بھی سمجھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر قلب میں اس کے تواضع ہے تو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا آدمی ہے. اصل تو اللہ سے معاملہ ہے. تو ہمارے بزرگوں میں مختلف لوگ رہے ہیں، لباس کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں. بعض لوگ کھانا پینا بہت سادہ کرتے تھے، بعض لوگوں کا پرتکلف کھانا ہوتا تھا، بعض بزرگوں کا لباس سادہ، بعضوں کا بہت شاندار.
دونوں ہی بڑے لوگ تھے. تو اگر قلب میں تواضع ہو اور سنت کے اندر اتباع سنت جو اجازت دی ہے اس میں اسراف نہ ہو لباس پوشاک میں، اس کے بچتے ہوئے جو چیز اختیار کرے گا شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی. اصل قلبی حالت ہے کہ اپنے دل پہ نظر رکھے، اس کو اپنے آپ کو حقیر جانے اور یہ جانے کہ پتہ نہیں میری انجام کیا ہوگا، اللہ کے ہاں میں کیا ہوں یہ نہیں پتہ، اس لیے ڈرتا رہے، دوسرے کو بہتر سمجھے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں کمتر ہوں اور انجام معلوم نہیں ہے. اور یہ تو بالکل سچ بات ہے کہ انجام تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا. درویش کو، قطب کو، ابدال کو بھی اپنا انجام معلوم نہیں ہوتا، صرف نبی کو معلوم ہوتا ہے. یا نبی نے جس کے بارے میں خبر دے دی اس کے بارے میں بھی ہوگا کہ اس کا انجام اچھا ہی ہوگا. جس کے بارے میں نبی نے کہہ دیا انجام برا ہے، اس کے بارے میں یقین ہوگا کہ اس کا انجام برا ہی ہوگا. وہ موت، کفر کی موت پہ مرے گا اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا. تو نبی کا اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتے ہیں، باقی کسی کو ایسا نہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع کرے اللہ کے لیے، ویسے دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تواضع اختیار کرے، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. رفعہ اللہ. اب یہ رفعت جو ہے دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ ملے، ایسے ہی رہے، لیکن آخرت میں بہت بلند رفعت اللہ اس کو دے دے. یعنی آخرت میں تو ملے گی جب اخلاص سے کرے گا. دنیا میں مختلف معاملات ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اس کو بظاہر وہ سادہ صحیح زندگی گزار دے، جھونپڑی میں ہی رہے، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو اس کا زیادہ، یا محل میں رہے، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کتنا متواضع ہے، حالانکہ رہ رہا ہے محل میں. تو دونوں طرح کے، کیونکہ تعلق اس کا قلب سے ہے، محلات سے نہیں ہے، لباس پوشاک سے نہیں ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت مالدار، بہت اعلیٰ لباس پہنتے، بہت اچھا کھاتے، گھر بار بھی اچھا، لیکن کیا وہ متواضع نہیں تھے؟ بہت بڑے متواضع تھے، بہت بڑے حیادار تھے. تو کہاں رہے، کیسے کیسے، لیکن اللہ کے ان کا درجہ بہت بلند ہے. تو اس کا تعلق محل سے، جھونپڑی سے، سادے کپڑوں سے، قیمتی کپڑوں سے نہیں ہے، یہ صرف قلب کی چیز ہوتی ہے. تو قلب پر توجہ دو، قلب پہ محنت کرو. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو میں نے یہ سنا ہے نبی علیہ السلام کو، اور فہو فی نفسہ صغیر. جب اللہ کے لیے تواضع کرے گا تو خود بخود قلب کی حالت یہ ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور حقیر جانتا ہوں، بہت حقیر ہوتا. وفی اعین الناس عظیم. لوگوں کی نظروں میں بہت عظیم کر دیں گے. یہ اللہ کرے گا، کیونکہ جیسے اس کا دل کا معاملہ، ایسے دوسروں کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیں گے کہ وہ اس کو بہت بلند سمجھیں گے. ومن تکبر. اور جس نے تکبر کیا، تکبر کا تعلق بھی قلب سے، اس کا تعلق بھی لباس پوشاک سے نہیں ہے. سادے کپڑے اور دل تکبر سے بھرا ہو، یہ ہو سکتا ہے. جھونپڑی میں رہتا ہو، سوکھی روٹی چٹنی کھاتا ہو، دل تکبر سے بھرا ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور محلات میں رہتا ہو، کھاتا پیتا بہت اچھا ہو اور دل تکبر سے بھرا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرح. تو قلب سے ہے اس کا تعلق. تواضع ہو یا تکبر دل میں ہوتی ہے. دل کو تکبر سے پاک کر لیا، اللہ سے بھی مدد مانگی، خود بھی کوشش کی، حلال اور پاکیزہ مال کھایا، حرام اور مشکوک سے بچا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی قلب کی اصلاح ہوتی جاتی ہے، اس میں تواضع آتی ہے. تو اللہ انعام کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دیتے ہیں، اور جو متکبر ہوتا ہے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. ومن تکبر
وضعہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے رفعہ اللہ، اس کے بارے میں آتا ہے وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں. وہاں پر وہ اپنے کو گراتا ہے اور اللہ اٹھا دیتا ہے. یہاں پر یہ اپنے کو اٹھاتا ہے، اللہ گرا دیتا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوگا، حقیر ہوگا. ڈر کی وجہ سے لوگ سامنے اکرام اور عزت کریں وہ اور بات ہوگی، لیکن دل میں فرما رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں. نظر کا مطلب یعنی ان کی رائے میں، ان کے دماغ میں، ذہن میں، قلب میں وہ ذلیل حقیر ہوگا. وفی نفسی ہی کبیر، اپنے آپ میں وہ بہت بڑا ہوگا، بس کہ میں بہت کچھ ہوں، میں ہی ہوں. تو اپنے آپ کو ذام میں، اپنے ذام باطل میں وہ اپنے کو بہت بڑا جانتا ہوگا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، کہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے بھی گرا ہوا ہوگا. لوگ اس سے بھی زیادہ گھن اس سے کرتے رہیں گے، اگرچہ ظاہر میں نہ کریں، بظاہر آ کے ملیں، ڈرتے رہو کہ یہ غنڈہ بدماش ہے، نقصان کرا دے گا، یہ کرا دے گا، وہ کرا دے گا. لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو کتے اور خنزیر جیسا کر دیں گے. تو تعلق اصل دل سے بنا. تو قلب پہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم دل پر محنت کریں. ہم پڑھتے ہیں، سارا سال محنت کرتے ہیں، 8 سال پڑھتے ہیں، لیکن قلب کی محنت میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. کہ قلبی دلی لائن پر محنت اور ریاضت کی جائے، اس طرف توجہ دی جائے تاکہ باطنی جو قلبی بیماریاں ہیں دل اس سے دھل جائے، اور قلب کی خوبیاں جو قلبی کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ دل کو عطا کر دے. سخاوت، شجاعت، تواضع، یہ ساری چیزیں جو باطنی خوبیاں ہیں یہ عطا ہو جائیں اور باطنی خرابیاں دور ہو جائیں. یہ بڑی ریاضت کے بعد ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی. بہت محنت، اور خاص طور پر اکل حلال، حرام اور مشتبہ سے نہیں بچے گا اگر، اور ریاضت کرتا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں. حلال مشتبہ چیزوں سے بچے، حرام کھائے، سنت پر عمل کرتا رہے، اور اپنے حال پر قلب پر محنت کرے، دل پر. حدیث میں آ رہا ہے کہ دل ایسی ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح تو سارا جسم صحیح. اگر یہ فساد، اس میں فساد آ گیا، سارے جسم میں فساد آ گیا. تو دل بادشاہ تو دل ہے، تو دل پہ محنت کی جائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے اور قبول فرمائے. ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر